بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں اور درود پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشد محمود چیئرمین ڈبلیو گروپ آف انڈسٹریز۔ آج مختصر سی بات میں کروں گا پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے انڈسٹری کے اوپر، بزنس کے اوپر، اور آگے اس کا ہماری پاپولیشن کے اوپر، ہماری مہنگائی کے اوپر اور ایک عام آدمی کے اوپر کیا اثر آ رہا ہے، اس کے اوپر چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ آج پاکستان کی اکانومی اس وقت ورسٹ کرائسس سے گزر رہی ہے، لیکن بائی دا گریس آف آلمائٹی اللہ، بائی دی ڈائریکٹ انٹروینشن آف چیف آف دا آرمی اسٹاف محترم جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب، ان کی ڈائریکشن اور جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کی ایڈوائس پر، دونوں کے ڈائریکٹ وین کے ساتھ اس وقت ڈالر جو ہے، جو ایسا لگتا تھا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، کوئی پاکستان میں شاید کوئی گورنمنٹ ہی نہیں، یہ ایٹ لیسٹ فیلنگ سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے، اور جو لیکیجز تھیں ڈالر کی وہ الحمدللہ کنٹرول ہو گئی ہیں۔ لیکن اس وقت سٹل پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں، اور بزنس کرنے کے لیے آپ کا بزنس انوائرمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو اس وقت پاکستان کا انوائرمنٹ ہے، اور اگر ہم بزنس کے لیے دیکھیں سوٹیبلٹی فار دا بزنس، تو بڑا چیلنجنگ ہے۔ اٹس ناٹ لائک امریکہ، اٹس ناٹ لائک انڈیا، اٹس ناٹ لائک چائنا۔ جو بزنس مین کے لیے، انڈسٹریلسٹ کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان میں انڈسٹری کو چلانے کے لیے، بزنس کو چلانے کے لیے، اور عام بزنس مین کے لیے یہ بھی میں ضرور بتا دوں کہ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ورسٹ سچویشن ہے، جب آپ سروائیو کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ گرو کرتے ہیں۔ تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ نے دیکھنا ہے اپنے گیپ انالیسس، اور ان کو آپ نے برج کیسے کرنا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر اگر میں بات کر رہا ہوں، تو جو لاسٹ ایئر کے ٹیکس کلیکشنز ہیں وہ 7.3 جو ایف بی آر کے ٹریلین روپیز ہیں، اور اگلے سال کی جو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے وہ 14 سے 15% ٹریلین روپیز کی ٹیکس کلیکشن آگے ٹارگٹ کیا ہے۔ میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اس کے اوپر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں کہ خدا کے لیے جو یہ ٹیکس شفٹ ہے، اس کو جو سیل ٹیکس کلیکشن ہے یہاں سے شفٹ کر کے یہ آپ پراپر اویئرنیس ڈیولپ کرے انڈسٹری کے اندر، بزنس مین کے اندر، جہاں سے آپ کو ٹیکس آنا ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کا بزنس گرو کرے۔ آپ لوگ جو سیل ٹیکس بیسڈ اکانومی بنا دی ہے، اس کو ایکسپورٹ بیسڈ، انویسٹمنٹ بیسڈ اکانومی بنائیں۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ آنی چاہیے، ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کرے۔ آپ کا جو بزنس مین ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، ہی مسٹ بی ہیپی ان پاکستان، جو انویسٹر ہے ہی مسٹ بی ہیپی ان پاکستان۔ آپ ایسی پالیسیز جو ڈوئنگ آف ایز جو بزنس کے لیے ہے وہ ڈیولپ کریں۔ یہ جو غریب آدمی، مزدور آدمی اس وقت بیچارہ شام کو جو کماتا ہے، اس کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اس میں کتنا سیل ٹیکس دے رہا ہے۔ کیا اس کے اوپر ٹیکس لگانا ہمارا بنتا ہے؟ دنیا کی کسی اکانومی میں ایسے ہوتا ہے کہ جو غریب آدمی بیچارہ اپنے شام کو کھانا بھی پورا نہیں کر سکتا بچوں کا؟ اس وقت پاورٹی کی ریشو کوئی اندازہ ہے کہ اس وقت کیا ہے؟ 5 ڈیورنگ لاسٹ فسکل ایئر 5% آپ کی پاورٹی ریشو بڑھ گئی ہے۔ اٹ ہیز بیکم فرام 34% ٹو 39%۔ 5% اٹ مینس 1.5 کروڑ کے قریب، 12.5 ملین کے قریب لوگ جو ہیں اور غربت کی دلدل میں چلے گئے ہیں۔ تو جب آپ، اور اس وقت ہم جو ہیں دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے، 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہیں، اگر ہم بھی انڈیا اور چائنا کی طرح اس کو کیپٹلائز کیا، اس کو سمجھا کہ ہم اپنے اس پاپولیشن ٹول کو کیسے پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم بہت جلدی، جیسے ہم نے پہلے بھی گرو کیا، اپنے آپ کو سنبھالا، اپنی اکانومی کو سنبھال سکتے ہیں۔ اور جیسے چائنا اور انڈیا نے کیا، انہوں نے
انڈسٹریلائزیشن کو فوکس کیا, اپنی ایکسپورٹ اکانومی کو بڑھانے کے لیے, اپنی اکانومی کو ایکسپورٹ بیسڈ کرنے کے لیے اپنی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر فوکس کیا. ابھی کیا ہے, آپ نے ایگریکلچر کو سبسیڈائز کیا ہوا ہے, $4.9 بلین آپ ایک سال میں سبسڈری دے رہے ہیں ایگریکلچر کو. آپ انڈسٹری کو سبسیڈائز کریں. آپ کی جو انرجی ہے اس وقت, آپ کے جو انرجی پروڈیوسرز ہیں وہ اتنا زیادہ کما رہے ہیں, آپ کے جو ایگریمنٹ ہیں ان کے ساتھ وہ ایسے ہیں کہ آپ کی انرجی کاسٹ اتنی ہائی ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ اتنی ہائی ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے, کل بھی میں نے بات کی تھی کہ آپ سولر پہ جائیں, اس کا جو آلٹرنیٹ ہے, تو وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کا انٹرنیشنلی جو پرائس ہے وہ کمپیٹیٹو آپ کی انڈسٹری نہیں رہ گئی, اور وہ جب انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو نہیں رہے گی تو ایکسپورٹ ہم کیسے کریں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی جو پالیسی میکرز ہیں کہ آپ نے انڈسٹری کو کمپیٹیٹو رکھنا ہے ود دا انٹرنیشنل مارکیٹ. اگر آپ ریئل اپنی وین پہ اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو اوپر لے کے جانا ہے, اور انڈسٹریلائزیشن آپ کو پتہ ہے کہ ڈیورنگ لاسٹ 1 ایئر کیا ہوا ہے, جب انڈسٹریلائزیشن جو ہے آپ کی کم ہو رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, تو کیا ہو رہا ہے, ان امپلائمنٹ آپ کی ڈبل میں چلی گئی ہے. آپ کی ان امپلائمنٹ 6.3% سے 12.5% پہ چلی گئی. انپلائمنٹ ڈبل ہو گئی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیا ہو رہا ہے. جب آپ انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں تو آپ کی امپلائمنٹ بڑھتی ہے, آپ کے اندر ڈسکریشنری انکم بڑھتی ہے, لوگوں میں خوشحالی آتی ہے. تو جب انڈسٹری بھی تبھی گرو کرتی ہے. دنیا کے باقی ممالک میں دیکھیں, جہاں کی پاپولیشن, اگر آپ نے اپنے ملک کو افریقہ ہی بنانا ہے, یعنی اگر پاپولیشن کے ٹول کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو پھر آپ افریقہ بننے جا رہے ہیں. پھر یہاں پہ آگے کوئی انڈسٹری نہیں لگائے گا, کوئی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے, لوگ ایویپوریٹ, آپ کی اکانومی سے جو کیپٹل ہے ایویپوریٹ ہو رہا ہے, آپ کا ہیومن کیپٹل ایویپوریٹ ہو رہا ہے, جو برین ہے پاکستان کا وہ ایویپوریٹ ہو رہا ہے. آپ کی انڈسٹریلسٹ سوچ رہے ہیں کہ ہم جا کے باہر انڈسٹری لگائیں, اور وہاں پہ جو بجلی کے ریٹ ہیں, جو باقی یوزر فرینڈلی پالیسیز ہیں, 1 ونڈو 1 ڈے جو ان کی پالیسیز ہیں, اس کے تحت ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں. میری پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت گرینڈ ریفارم ایجنڈا کی ضرورت ہے, جس میں انڈسٹری جو ہے, انڈسٹریلائزیشن شوڈ بی دا ٹاپ پرائرٹی. آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں, جو ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہیں پاکستان میں جو گورنمنٹ کر رہی ہے, ان کو امیڈیٹلی کٹ ڈاؤن کر کے ان کو پرائرٹائز کریں کہ آپ انڈسٹری کے اوپر جائیں. اگر انڈسٹریلائزیشن کے اوپر جائیں گے, جیسے انڈیا نے کتنے بلینز جو ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے بجٹ رکھا ہے, آپ کا کیا بجٹ ہے انڈسٹریلائزیشن کے لیے, آپ کی کیا پالیسیز ہیں انڈسٹریلائزیشن کے لیے. بزنس مین کو جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, جب انڈسٹریلسٹ کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, تو آپ کی انڈسٹری گرو نہیں کرے گی. آپ کی انڈسٹری گرو نہیں کرے گی تو آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ گرو نہیں کرے گی. ابھی بھی آپ نے کیا کیا ہوا ہے, امپورٹ, آپ نے امپورٹ ریسٹرکشنز جو ہیں ان اناؤنسڈ وہ شروع کر دی ہیں. ابھی آپ کے جو بینکس ہیں ایل سیز اوپن نہیں کر رہے. جب آپ ضروری امپورٹ کو روکیں گے تو آپ کی جی ڈی پی جو ہے اس کی گروتھ رک جائے گی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جب آپ ضروری آپ کی امپورٹ ہے, جب آپ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگائیں گے, ڈفرینٹ ٹیکٹسز استعمال کریں گے اس کو روکنے کے لیے, تو آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ آپ کی رک جائے گی. پوری دنیا میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ اتنا ہائی ہے, ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کہاں پھر ہے. ہم نے اس کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے, تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانے کے لیے آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ ضروری ہے, اور جی ڈی پی کی گروتھ کے لیے آپ نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے, آپ نے امپورٹ جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ کی طرف جانا ہے. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس وقت کہ امپورٹ ریپلیسمنٹ کے اوپر آپ نے جتنی امپورٹ کر رہے ہیں اس کے وہ ساری چیزیں ہم پاکستان میں کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس کی طرف جانا ہے. تو یہ کی فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے بزنس کو گرو کرنے کے لیے, اور انڈسٹریلائزیشن ضروری ہے امپلائمنٹ کے لیے, غربت کو ختم کرنے کے لیے, مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے. جو آپ نے کائبر ریٹ کو انکریز کیا ہے, یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ 22% کائبر ریٹ کے اوپر پوری دنیا میں کون سی انڈسٹری گرو کرتی ہے. یہ مجھے کوئی آپ کا اکانومسٹ بیٹھ کے بتا تو دے. صرف انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا یہی کیا واحد طریقہ رہ گیا. ادھر آپ لوگوں نے سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے,
ہر غریب بندہ جو ہے وہ بیچارہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس آپ کو دے رہا ہے، اور دوسرا طرف آپ جو ہے انہوں نے کاربن ریٹ بڑھا دیا ہے کہ جی آپ کی چیزیں مہنگی ہوں گی. فینامینہ کیا ہوتا ہے پیچھے کہ جی چیزیں مہنگی ہوگی تو ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، تو خود بے خود جو ہے وہ مہنگائی کم ہو جائے گی. دس از ناٹ دی رائٹ وے. پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. جیسے ہوتا ہے ہاں آپ اپنی عقل کو استعمال بے شک نہ کریں. پوری دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے، جنہوں نے ایسے حالات سے کامیابی سے نکلے ہیں، جسٹ آپ ان کو کٹ پیسٹ کر لیں، کاپی کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. کامیاب لوگوں کو فالو کر لیں، کامیاب ملکوں کو فالو کر لیں، آپ چینوں کو فالو کر لیں. آپ اس وقت میں بے شک ہمارا دشمن ملک ہے تو میں کہوں گا آپ انڈیا کو فالو کر لیں، آپ بنگلہ دیش کو فالو کر لیں. بنگلہ دیش ہم سے کتنا بعد آزاد ہوا ہے، آپ اس کو فالو کر لیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. میری ریکویسٹ ہوگی پرائم منسٹر پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، کہ اس وقت امیجیٹ جو ہے گرینڈ اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، اور امیجیٹ ضرورت ہے، اور ڈائریکٹ انٹرونشن اور کلوز سپرویژن کی ضرورت ہے اگر ملک کو ہم نے خوشحالی کی طرف لے جانا ہے، اور انڈسٹریلائزیشن ضروری ہے ملک کی خوشحالی کے لیے. گاڈ بلیس یو لارڈ. تھینک یو. السلام علیکم.